BA فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے اپنی لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل شمالی ہند میں اردو شاعری کے حوالے سے کئی لیکچرز پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ شمالی ہند میں کس طرح اردو شاعری نے فروغ پایا اور کس طرح ایہام گوئی کا رجحان آگے آیا، اور اس کے بعد اس کے خلاف بھی رد عمل سامنے آیا اور تازہ گوئی کی تحریک شروع ہوئی۔ تازہ گوئی کی تحریک شروع ہونے کے بعد کچھ ایسے بڑے شاعر ہمارے سامنے آئے جنہوں نے اردو ادب کے فلک کو وسیع سے وسیع تر کر دیا، جن میں سودا، میر اور درد کا نام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں اردو شاعری موضوعات کے حوالے سے بھی وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ اس میں تجربات اور احساسات اور افکار و خیالات کا ایسا تنوع پیدا ہوا جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں، اور یہ شاعری دنیا کی کسی بھی شاعری کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں کون کون سے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے بنیادی کردار نبھایا۔ یوں تو اس دور میں بہت سارے شاعر ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 3 بڑے شاعر تھے، ان میں سودا، میر اور درد۔ آج ہم سودا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سودا اردو کا وہ شاعر ہے جس کو ہماری ادبی تاریخ کے کچھ مورخین نے ادبی جن بھی کہا ہے، یعنی کہ ادبی جنات، یعنی کہ ان کی تخلیقی قوتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہوں نے شاعری کے ہر میدان میں اپنے قلم کی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اردو میں قصیدہ گوئی کے حوالے سے سودا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انہوں نے قصیدہ نگاری کو، اردو قصیدہ نگاری کو فارسی قصیدہ نگاری کے مرتبے تک لا پہنچا دیا، اور ہم اردو قصیدے کو فارسی کے قصیدے کے مقابلے میں رکھنے کے لائق بن پائے۔ وہ سودا کے حوالے سے ہی ممکن ہوا ہے، سودا کے توسط سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسری اصناف جیسے ہجو، شہر اشوق، قطعات، مرثیہ اور غزل، ان میں ہر صنف سخن میں اپنی فنکاری اور اپنی تخلیقی قوت کا بطور خاص مظاہرہ کیا ہے۔ سودا سن 1706 میں پیدا ہوئے اور سن 1781 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ انہوں نے تقریباً 75 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنا شاعری کا سفر کب شروع کیا، اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شعری سفر کا آغاز سن 1728 اور 38 کے درمیان کیا ہوگا۔ انہوں نے جب شعری تخلیق کا عمل شروع کیا تو فارسی گوئی کی طرف ان کا رجحان تھا، کیونکہ اس زمانے میں فارسی کا اپنا ایک مرتبہ تھا، فارسی کی طرف لوگوں کی ایک الگ سوچ تھی، اس کو اسٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا، تو اکثر شعراء فارسی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ سودا نے بھی فارسی کی طرف رخ کیا، لیکن اس زمانے میں کچھ ایسا ادبی ماحول بنا جس سے سودا فارسی کے بجائے اردو کی طرف منتقل ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایرانی شاعر حزین اور
खान आरजू के बीच अदबी मारिका आराई शुरू हुई और उस हवाले से खान आरजू ने उर्दू ज़बान की तरफ तवज्जो दी और उसकी लुग़त तरतीब दी और ज़बान के हवाले से उन्होंने इस तरफ शायरों की तवज्जो दिलाई कि बजाय फ़ारसी के अपनी मादरी ज़बान ही को तख्लीक़ी इजहार का ज़रिया बनाया जाए। चुनांचे सौदा ने भी इस तरफ रुख किया और उर्दू में शायरी का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने हातिम के सामने ज़ानुए तलब मुस्तह किया, यानी कि उनकी शागिर्दी इख्तियार की। सौदा पहले सिपाहगरी का पेशा इख्तियार करते हैं, लेकिन तबीयत की नामुनासिबत के सबब वो इस पेशे को तर्क कर देते हैं और फिर मुसाहिबत का सिलसिला शुरू होता है और बहुत से रोज़ा और नवाबीन की मुसाबहत इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करते हैं। दिल्ली में उनके आखिरी मुसाहिब इमादुल मुल्क गाज़ीउद्दीन थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सौदा और मीर का अहद दिल्ली की तबाही और बर्बादी का अहद है। यहाँ आए दिन तबाही के नए नए मंजर उभरते हुए नज़र आते हैं। ऐसे हालात में माशी बदहाली और सियासी बदइंतज़ामी और जान व माल का ख़तरा हर वक्त बना रहता था। ऐसे में शोरा और उदबा, उलमा और फज़ला दिल्ली को खैर आबाद कहने पर मजबूर हुए और मुख्तलिफ़ दूसरी रियासतों में पनाहें तलाश करना शुरू की। सौदा भी इन हालात से परेशान होकर जब कोई माशी सहारा नहीं रहा तो दिल्ली को खैराबाद कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले वो भरतपुर आए और भरतपुर से फिर फर्रुखाबाद का रुख किया। वहाँ उन्होंने नवाब अहमद खां बंगश और नवाब मेहर खां रिंद की मुसाहिबत इख्तियार की। फैज़ाबाद, वहाँ से फिर वो फैज़ाबाद का रुख इख्तियार करते हैं। उस ज़माने में शुजाउद्दौला की हुकूमत थी। शुजाउद्दौला के बाद आसिफुद्दौला का ज़माना आता है और आसिफुद्दौला के ज़माने में सौदा सन 1774 में लखनऊ मुंतकिल हो जाते हैं और सन 1781 में इस दुनिया फ़ानी को खैराबाद कहते हुए अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। सौदा की ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ़ पड़ाव आए, लेकिन उनकी शायरी ने उनको ज़िंदा रखा है। वो जिस दौर के शायर हैं वो दौर तबाही और बर्बादी का दौर है। इस तबाही और बर्बादी को उन्होंने अपनी शायरी में कहीं बिलवास्ता और कहीं बराह रास्त बयान किया है। सौदा ने जब शेरी सफ़र का आगाज़ किया तो उनके सामने शायरी की बहुत सारी रिवायतें थीं। इल्हाम गोई की एक रिवायत थी, फ़ारसी के मुताख़रीन की एक रिवायत थी, वली का भी कलाम था। सौदा ने इल्हाम गोई के बजाय ताज़ा गोई की रिवायत को इख्तियार किया और अपने शेरी इजहार के मैदान को वसी से वसी तर करते चले गए। सौदा का जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि उन्होंने उर्दू ज़बान को इतनी वसअत दी कि वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को अपने दामन में समेट सके। ये काम सौदा ने क़साइद निगारी के हवाले से किया और दूसरी असनाफ़ सुख़न के हवाले से किया और गज़ल के हवाले से किया। यानी कि फ़ारसी शायरी की रिवायात को उर्दू शायरी में जज़्ब करने का अहम कारनामा सौदा ने अंजाम दिया। तो सौदा की शायरी को अगर हम बुनियादी उसका पहचान करार देना चाहें तो वो ये है कि उन्होंने जो शायरी की जो रिवायत थी, फ़ारसी शायरी की जो रिवायत थी, उसको कबूल करते हुए एक नई रिवायत उर्दू शायरी में
قائم کی، اور اس روایت کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ایک الگ اسلوب بنایا، وہ اسلوب تھا لفظی شکوہ کا۔ ان کی شاعری کی جو پہچان اگر ہم قرار دینا چاہیں تو وہ ہے لفظی شکوہ اور تخیل کی بلند پروازی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں شاعری کا درہ امتیاز سمجھی جاتی تھیں۔ قصیدے کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ سودا نے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ جہاں تک غزل کی بات ہے، سودا غزل میں بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے۔ غزل میں ان کے یہاں دو رنگ پائے جاتے ہیں۔ جہاں ان کی غزل قصیدے سے متاثر ہے، قصیدے کی لفظی شکوہ کی صورتحال نظر آتی ہے، تو وہ شاعری ہمیں پھیکی اور احساس اور جذبے سے خالی نظر آتی ہے۔ اس میں تاثیر کا وہ رنگ ابھرتا نظر نہیں آتا جو غزل کا درہ امتیاز اور وصف خاص ہے، لہٰذا وہ شاعری ہمیں زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سودا کے یہاں بہت سا ایسا کلام ہے جو قصیدے کے اسلوب اور آہنگ سے بچ گیا ہے، اور اس میں جذبہ و احساس اور فکر و خیال کی تازگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جو سودا کی شاعری کو قابل قدر بناتی ہے اور اسے زندہ و جاوید بنائے رکھنے کے لیے ضامن ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سودا نے اردو شاعری کو ایک ایسا اسلوب دیا جو بعد میں خاص طور پر مصحفی کے یہاں پر اپنا رنگ چوکھا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں تک سودا کی شاعری کی خصوصیات کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں جو بات محمد حسین آزاد نے لکھی ہے، اسی بات کو ہمارے ناقدین نے اکثر دہرایا ہے، چاہے وہ جدید ناقدین ہوں چاہے بعد کے ناقدین، پہلے کے ناقدین۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے سودا کی جن خصوصیات کو بیان کیا ہے، ان میں سب سے پہلی ہے کہ سودا کو زبان پر زبردست قدرت حاصل تھی۔ ان کے یہاں اسی کے ساتھ مضمون کی نزاکت بھی تھی، بندش کی چستی بھی تھی اور ترکیب کی درستی بھی تھی، اور ان کے یہاں خیالات نازک اور مذہبی تازہ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ خصوصیات آب حیات میں محمد حسین آزاد نے سودا کی شاعری کی بیان کی ہیں، انہی کو بعد میں دہرایا جاتا رہا ہے۔ سودا کا کوئی خاص رنگ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ شیخ چاند نے سودا پہ سب سے پہلا PhD کا مقالہ لکھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سودا کا اپنا کوئی خاص رنگ نہیں ہے۔ ان کی شاعری پر فارسی شاعر نزیدی، صائب اور کلیم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تاہم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سودا نے فارسی شاعری روایات کو اردو ادب میں جس طریقے سے ضم کیا ہے، اس سے انہوں نے اس اردو شاعری کو ایک اسلوب اور ایک آہنگ عطا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کی غزل میں بھی دو آہنگ ہیں، دو رنگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو قصیدے کے رنگ و آہنگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو قصیدے کے اثر سے بچ کر غزل کی فارسی شعری روایت سے ہم آہنگ ہوتا نظر آتا ہے، اور غزل کی شکوہ کے بجائے ایک دھیمی ہلکی کیفیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں یہی اشعار ہیں جو غزل کے حوالے سے سودا کی یادگار ہے۔ ایک دو شعر آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجے نسیم آج ہے آلودہ گرد سے،
موجے نسیم آج ہے آلودہ گرد سے، دل خاک ہو گیا ہے کسی بے قرار کا، قاصد اشک آ کے خبر کر گیا، قتل کوئی دل کا نگر کر گیا، دیکھیے واماندگی اب کیا دکھائے، قافلہ یاروں کا سفر کر گیا۔ یہ شعر وہ شعر ہے جن میں درد ہے، ان میں کیفیت کا بیان ہے۔ یہ شاعری سودا کی شاعری کو اہمیت بخشتی ہے۔ سودا کی شاعری کا یہی پہلو ان کے آہنگ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب وہ اس طرح کے شعر کہتے ہیں تو ان کے یہاں ایک ایسا آہنگ بنتا ہے جو نہ تو بہت دھیما ہے نہ بہت زیادہ پرشور، ایک مدھم، ایک مڈل کلاس کا یا ایک بٹوین دی لائن جو ہے اسلوب ان کے یہاں بنتا نظر آتا ہے، جو نہ تو بہت زیادہ مدھم ہے نہ بہت پرشور ہے۔ اور یہ اسلوب اردو شاعری کا ایسا اسلوب ہے جس نے سودا کو زندہ رکھا ہے، اور بعد کے شاعروں نے بھی اس رنگ کو، اس آہنگ کو اپنایا ہے، اور شاعری کا یہ رنگ اور آہنگ آج تک اردو شاعری میں کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ایک شاعر، بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے زمانے میں زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اور سودا اس لیے بڑے شاعر ہیں کہ وہ اپنے بعد بھی اپنے اسلوب کے تسلسل کے حوالے سے زندہ ہیں، اور آج بھی ان کا اسلوب ہمیں متاثر کرتا ہے۔ اس لیے سودا اردو ادب کی تاریخ کا بڑا نام ہے۔ ان کو اردو شاعری میں کے بنیاد گزاروں میں بڑے بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اردو ادب کی تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ ہم اس کے بعد دوسرے شاعروں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔